بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قربانی کے زمانے میں ایک سوال عام طور سے یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو۔ آج کی مجلس میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کچھ تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر قوم کے لیے عبادت کا یا قربانی کا ایک طریقہ متعین کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان پالتو جانوروں پر جنہیں ہم نے ان کے روزی کے لیے، رزق کے لیے مہیا کیا ہے۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس آیت میں دو الفاظ آئے ہیں، بہیمۃ الانعام، چوپائے جو پالتو ہوں۔ اس آیت کی روشنی میں قربانی کے لیے وہ جانور متعین ہو جاتے ہیں جن کا شمار چوپایوں میں ہوتا ہے اور جو پالتو ہوتے ہیں۔ چنانچہ قربانی کے لیے جن جانوروں کو متعین کیا گیا ہے وہ ہیں اونٹ، گائے، بھینس، مینڈھا، بھیڑ، بکرا، بکری۔ ان جانوروں میں سے جو چھوٹے جانور ہیں، مینڈھا، بھیڑ، بکرا، بکری، وہ ایک شخص کی طرف سے ایک جانور کی قربانی ضروری ہے۔ البتہ جو بڑے جانور ہیں، اونٹ، گائے، بھینس، ان میں 7 حصے قربانی کے ہو سکتے ہیں۔ اس کا تذکرہ احادیث میں بھی آیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البدن عن 7 البقر عن 7۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹوں کی اور گایوں کی قربانی کی۔ ہر جانور میں 7 حصے قربانی کے ہوتے تھے۔ اس تعلق سے ایک بات کی اور وضاحت کر دینی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ بڑے جانور میں کچھ حصے قربانی کے اور کچھ حصے عقیقہ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ فقہائے احناف نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ قربانی جس طرح تقرب کا عمل ہے اسی طرح عقیقہ بھی تقرب کا عمل ہے۔ البتہ بعض دیگر فقہا اس سے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک جانور میں عقیقہ اور قربانی کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کتنے عمر کا جانور قربانی کے لیے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے حدیث میں تو 2 الفاظ آئے ہیں، ایک ہے سنیہ اور دوسرے ہے جذعہ۔ ان الفاظ پر تو تمام فقہا کا اتفاق ہے، البتہ ان کی تشریحات میں ان کے درمیان کچھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تذبحوا الا مسنہ۔ اس کی تفصیل میں فقہا نے بیان کیا ہے کہ بھیڑ یا مینڈھا یہ اگر 6 ماہ سے اوپر کا ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ بکرا بکری کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری۔ گائے بھینس میں اس کی عمر 2 سال اور اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اتنی عمر کے جانور ہوں تبھی ان کی قربانی کی جا سکتی، اس سے کم اگر ان کی عمر ہے تو ان کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ جانور کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کا بھی تذکرہ احادیث میں صراحت سے آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ من الضحیہ 4، قربانی کے لیے 4 طرح کے جانور کفایت نہیں کرتے، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس میں آپ نے بیان کیا وہ جانور جو کانا ہو یا لنگڑا ہو یا مریض ہو یا بہت زیادہ لاغر ہو،
اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استشرف العین والاذن، جس جانور کو قربانی کے لیے حاصل کرو اس کی آنکھ اور کان قاعدے سے دیکھ لیا کرو۔ ان احادیث کی روشنی میں فقہا نے وہ عیوب تفصیل سے بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے کسی جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور سے جانور اندھا ہو، اس کی دونوں آنکھیں کام نہ کرتی ہوں، یا کانا ہو کہ کسی ایک آنکھ میں عیب ہو، یا زبان کٹی ہوئی ہو پوری یا اس کا زیادہ تر حصہ، ناک کٹی ہوئی ہو، دونوں کان کٹے ہوئے ہوں یا کوئی ایک کان کٹا ہوا ہو، یا پیدائشی طور پر کان ہی نہ ہو، وہ لنگڑا ہو کہ کوئی پیر وہ زمین پر نہ رکھتا ہو، یا دم کٹی ہوئی ہو مکمل یا پیدائشی طور پر ہی دم نہ ہو، جانور بہت زیادہ مریض معلوم ہوتا ہو دیکھنے ہی سے، یہ اگر عیوب کسی جانور میں پائے جاتے ہیں تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی جانور میں معمولی عیوب ہوں تو اس کے ساتھ اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ معمولی عیوب میں مثلاً کسی جانور میں سینگ پیدائشی طور ہی سے نہ ہو، یا اس کی سینگ ٹوٹ گئی ہو لیکن دماغ کا گودا دکھائی نہ دے رہا ہو، سینگ اوپر سے ٹوٹ گئی ہو یا سینگ کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو، جانور کی آنکھ میں بھینگا پن ہو، جانور کے کان چھوٹے ہوں یا کان پھٹے ہوئے ہوں یا کان میں سوراخ ہو۔ قربانی کے جانور کے بارے میں ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی کرنی چاہیے یا جس کی خصی نہ کیا گیا ہو جس کو۔ دوسرے الفاظ میں جانور کا خصی کیا جانا کیا عیب میں شمار ہوگا یا نہیں؟ اس تعلق سے فقہا نے صراحت کی ہے کہ جانور کا خصی کیا جانا اس میں عیب شمار نہیں ہوتا، بلکہ خصی کیے جانے کی وجہ سے جانور کے گوشت میں اور خوبی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا گوشت اور لذیذ ہو جاتا ہے، اس بنا پر جانور کا خصی ہونا عیب میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اور سنت سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین موجوعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈوں کی جو چتکبرے تھے اور جن کی خصی کی گئی تھی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی ثبوت بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ خصی کیے ہوئے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ان میں کوئی عیب پیدا نہیں ہوتا۔ تو قربانی کے سلسلے میں ہم جو اہتمام کرتے ہیں اس میں ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے جانور کا انتخاب کریں جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، عمر بھی اس کی پوری ہو، تاکہ ہم صحیح طریقے سے ہماری قربانی ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔